باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد اللہم صل علی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر خیر کے صدقے نال سارے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین دیاں خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے۔ صبح دی مجلس جاری و ساری ہے، اللہ پاک اگے التجا ہے صبح دی تک جنہیں ذکر پاک ہوا ہے یہ صدقے نال مہربانی فرمائے۔ ایران تے جڑا اسرائیل نے حملہ کیتا ہے اللہ پاک سارے مسلمان ملکاں ایران دے نال کھڑے ہون دی توفیق عطا فرمائے، انہاں نوں اپنے ارادیاں چ نیست و نابود کرے۔ اس ویلے امریکہ اور اسرائیل اکٹھے ہو گئے اس معاملے میں نے اللہ پاک عالم اسلام نے اتحاد نصیب فرمائے، امن و امان بحال فرمائے۔ میرے محترم سامعین، عید الاضحیٰ تو بعد اور محرم تو پہلے تاریخ اسلام کے دو اہم دن ہیں، ایک غدیر اور ایک مباہلہ۔ یہ دو اسلام دیاں اہم ترین تاریخاں نے، غدیر اور مباہلہ۔ جڑے بندے نے یہ دو تاریخاں یاد نہیں یا دی اہمیت دا پتہ نہیں، وہ دا ایمان کامل نہیں، وہ دا ایمان کامل نہیں۔ کامل ایمان واسطے نہ دو تاریخاں دا ذہن چونا ضروری ہے۔ جڑا واقعہ غدیر ہے 18 ذی الحج دا واقعہ ہے، اس واقعے تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکیا۔ آ جانا اس واقعے تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکیا۔ شیعہ دے ہاں تے الحمدللہ جڑے غدیر ہے، اس غدیر دے وچ امامت ہے، یہ دے وچ خلافت ہے، یہ دے وچ ولایت ہے۔ یعنی غدیر وچوں سانو خلافت ملتی ہے، غدیر وچوں سانو امامت ملتی ہے، اور غدیر وچوں سانو ولایت ملتی ہے۔ بلکہ امت مسلمہ دا بعد از پیغمبر جڑا ضابطہ بندے نو آوارہ گردی تو بچاندا ہے او دا نام غدیر۔ جڑا ضابطہ بندے نو آوارہ گردی تو بچاندا ہے او دا نام غدیر۔ جڑا نا جی غدیر دے متعلق اہل سنت علماء نے اپنی رائے دیتی ہے، اہل حدیث علماء نے اپنی رائے دیتی ہے، ساری رائے بھی موجود ہے، واقعے دا انکار نہیں ہو سکتا۔ شاہ کوٹ بڑا پرانا پنڈ ہے، سیداں دا پنڈ ہے، گیس بھی اتنے موجود ہے، بجلی بھی اتنے موجود ہے۔ یہ سویر دی ٹھیک سی، سویر دی ٹھیک سی، میری باری ہر والے جی ہوئے، میں نہیں ویکھیا بھی میں شاہ کوٹ پڑھیا ہوئے تو سپیکر ٹھیک ہویا ہو۔ پتہ نہیں کوئی میرے گلے وچ نقص ہے، مینوں نہیں سمجھ آئی، سارے جہان دی سمجھ آؤندی ہے، صرف میری نہیں۔ یہ مینوں پتہ نہیں، میں آپ چیک بھی کرا بیٹھا ڈاکٹر نوں، بندے بھی وہ ہوندے نے، سپیکر بھی وہ ہوندا ہے، ماحول بھی وہ ہوندا ہے، جدوں میں کھلونا بندے اندر پتہ نہیں کی راز ہے۔ اس راز دی مینوں سمجھ نہیں آئی، میں پھر کوشش کرنا، کوشش ہی ہے میں کرنا، کی کر سکنا میں اس تو علاوہ۔ میں صحیح پہ پڑھنا، میں طبیعت بھی میری ٹھیک ہے، اب طبیعت بھی میری ٹھیک ہے، میں صحیح پہ پڑھنا، تسی کوشش کرو میں بھی کوشش کرنا، میرے پاس کی گل نہیں۔ میرا خیال ہے بندے کچھ گھٹ گئے نے، اگے آواز زیادہ سی بندیاں واسطے اور بندے تھوڑے ہیں آواز زیادہ ہے، آواز ٹھیک ہے، میں کوشش کرنا، میں ٹھہرا کے وہ آدھے کوئی نہیں، چلو ٹھیک ہے تسی بھی جاؤ تو میں بھی، تو پھر آدھے کوئی نہیں، یہ میں کھ بھی نہیں کر سکتا، یہ میں کھ بھی نہیں کر سکتا جی۔ میں پھر عرض کرنا، یہ جڑا غدیر ہے یہ دیتے ہر بندے نے اپنی رائے دیتی ہے، تشیعوں نے الگ، اہل سنت نے الگ، اہل حدیث نے الگ، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی مولا نہیں۔ یعنی رائے تو یہ کہ شاہ کوٹ ایک پنڈ ہے، گیس بڑی دیر دی موجود ہے جی، کچھ نہ مہربانی تھوڑا کنٹرول کرو، گیس بھی اتنی موجود ہے، بجلی موجود ہے الحمدللہ، سادات دا پنڈ ہے، مجالس ہوتی ہے۔ جڑے بندے نو یہ پنڈ وچوں پسند نہیں نا، وچوں وہ دے اگے 100 کو تعریف کرو شاہ دے کوٹ دی، وہ آکھے گا میں کیا سا، پہلے وہ منہ ہی اور طرح ہو جانا،
جڑا پسند نہیں کرتا وہ منہ ہی اور طرح ہو جانا. ہو سکو میں ویخ کے آیا کچھ بھی نہیں. ایڈا کو پنڈ ایڈا کو پنڈ ہے. حالانکہ پنڈ ایڈا کو تو نہیں نا, پنڈ تو بابا بڑا ہے. ایڈا کو بیر ہو سکتا چھوٹا سا بیر. اس ایتھے ہاتھ رکھ کے آخیا کہ ایڈا کو پنڈ. انہوں میں نہ بھی تو ایتھوں نہ ایتھے کر لے ایتھے کر لے. اینج تو نہیں کر سکتا. اینا کو تو تینوں مننا ہی پینا. مطلب ہے اگر تو پنڈ نو ایڈا نہیں منتا, ایڈا بھی نہیں منتا, ایڈا بھی نہیں منتا, ایڈا بھی نہیں منتا, ایڈا بھی نہیں منتا, آج تو کر نہیں سکتا. ہے تو صحیح نا یار, پنڈ ہے تو صحیح نا. اچھا تو اینا کو چلو آ دوہرا کاغذ انہوں کارا کر لو. اینا کو کیا ہے نا, یہ ایڈی پتلی شے بندہ اتنے رکھ کے آ کے تو پھر بھی اینا دو انگلیاں کے درمیان کچھ تو ہے نا, کچھ ہے نا. ایک غدیر نو مولوی ٹل لا کے ایڈا کو بھی پتلا کر چھڑنا, علی پھر بھی مولا ہو. بہت شکریہ. میں چاہنا کہ میں تمہیں تھوڑے تھوڑے ٹائم اچنا خیر ہوئے تھوڑا مہربانی. مینو اج ایڈا چاہ یہ نہیں چڑھنا کہ میں مجلس سے پڑھیے. میرے واسطے یہی بڑی خوشی کی گل ہے کہ اج میری آواز تھوڑے تک پہ پہنچ. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جڑا موقف ہے نا, سب تو پہلا میں شیعہ موقف تھوڑے سامنے رکھن لگا. اے میرے کو خطبہ غدیر ہے. کتاب بہت پرانی ہو چکی ہے, تو نہ مینوں اج بڑی بہم لگا کہ ڈگ نہ پوے. یہ خطبہ غدیر ہے. یہ میں تمہیں پہلے غدیر جڑے شیعہ علماء نے بیان کیتا خطبہ وہ پڑھنا, پھر میں اہل سنت جو بیان کیتا ہے وہ بھی پڑھنا, پھر جو اہل حدیثاں بیان کیتا ہے وہ بھی پڑھنا, تے پھر میں بیان کرنا پئی دیوبندیاں اینوں کیویں بیان کیتا ہے. کدی تے ملک علی رضا آئے گا, ٹھیک ہے نا جی. میں سارا پڑھنا, فکر نہیں کرنا تسی. میں چھڈ کے نہیں جاتا, میں لا کے چھڈاں گا بے فکر رہ. نبی پاک نے خطبہ غدیر دیتا ہے. یہ نوجوانوں کو 2.5-3 گھنٹے دا 3.25 گھنٹے دا خطبہ ہے. کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. یہ دیتے ادھا منٹ بھی نہیں لگتا, ادھا منٹ لگا ہے. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. پیغمبر دے کوئی 3.5 گھنٹے لگے نے. اگر اور بھی تو کوئی پیغمبر گلاں کیتیاں ہی ہون گی, مولا تعالیٰ جزا دے. بہت شکریہ. وہ جڑیاں نبی نے اور گلاں کیتیاں نے انہاں چوں میں 1-2 پیراگراف تمہیں سنانا ٹھرا کے کسی طریقے آواز پہنچے. پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو وہ جڑے لوگو سن وہ لوگو صحابہ سن. شکریہ مہربانی جناب. لوگو ادوں کوئی آ نہیں پیا نال دے پنڈوں گیا سن, لوگو صحابہ کرام سن. پیغمبر نے فرمایا, اچھا دھیان نال سننا جو خطبہ رسول, اس واسطے کہ زبان او پہ بول دی سی. غدیر دے میدان چ زبان او پہ بول دی سی جنوں چوسن والا بولے تے نہج البلاغہ بن دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنوں چوسن والا بولے تے نہج البلاغہ بن دی ہے. اس زبان جو پیغمبر نے فرمایا لوگوں اللہ کی اطاعت مجھ پہ فرض ہے. اللہ کی اطاعت مجھ پر فرض ہے. اتنے نال توحید بھی ذرا بیان کر دیں, نوجوان سن لیں. پوری دنیا تے جدی اطاعت فرض ہوئے نا وہ دیتے اللہ دی اطاعت فرض ہو. صدقہ جاواں پھر سن رہو نا نوجوان, پوری دنیا تے مصطفیٰ دی اطاعت فرض ہے تے میرے نبی تے اللہ دی اطاعت فرض ہے. پیغمبر نے فرمایا اس کی اطاعت میرے اوپر فرض ہے. اور لوگوں میں آج یہاں اس کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں, اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ میرا رب ہے, اور اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں. اس کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں, اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہوں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا, فرماندے نے اللہ کی طرف سے ایک پیغام میرے پاس پہنچا ہے. وہ ایسا پیغام ہے جس میں کوتاہی اللہ برداشت ہی نہیں کرتا. واہ 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 واہ, بہت شکریہ. جس میں کوتاہی اللہ
برداشت ہی نہیں کرتا. میرا ہے نتیجہ دے کے آگے ٹریے. وہ جس کے پہنچانے کی کوتاہی کو اللہ برداشت نہیں کرتا, نہ ماننے کی کوتاہی کو اللہ کیسے. شکریہ شکریہ مہربانی شکریہ مہربانی قبلہ. فرماتے نے اللہ اس کے پہنچانے کی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتا. پھر ارشاد فرمایا پیغمبر اعظم نے, فرمایا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, وہ عادل ہے. اور اس نے یہ کہہ کے مجھے کہا ہے کہ آج یہ پیغام پہنچا دو. اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ میں تیری حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ مطلب کوئی انج دا پیغام ہے جدے تے اللہ نو ضمانت دینی پئی کہ میرا نبی میں تیری ضمانت دینا کہ آج تیری جان نو کوئی خطرہ نہیں, تے بیان کر. لو جناب علی اگلا جملہ ہے. پیغمبر اعظم نے فرمایا لوگو میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں آج تک کوئی کوتاہی نہیں کی, مگر پھر بھی اللہ نے آج زور دے کے فرمایا ہے جبرائیل کے ذریعے, بار بار اللہ نے کہا ہے کہ اسی مقام پہ ٹھہر کر ہر سفید و سیاہ کو اطلاع دے دے کہ علی ابن ابی طالب صرف میرا بھائی نہیں, میرا وصی بھی ہے, جان نشین بھی ہے, اور میرا خلیفہ بھی ہے, اور تمہارا امام بھی ہے. شکریہ بھائی جی مہربانی, میں بہت شکریہ. لو جناب علی اگے پیغمبر نے فرمایا یہ تو مراد کہ اے علی یہ مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا, اور لوگوں فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد نبوت تھی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگے میرے پیغمبر نے فرمایا, اگلے گلا نے کوئی کمال. پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کے ذریعے اللہ سے یہ گزارش کی ہے, اللہ سے دل کرے ہونا آواز بالکل ٹھیک ہو جائے, سپیکر تو بغیر ہے. اللہ سے میں نے, لو چنگی پلی آواز ہوگی جی, اللہ سے میں نے گزارش کی ہے. میرا خیال ہے کہ جڑے پڑھے لکھے بچے نے وہ جانتے ہیں کہ ایک درخواست لکھی جاندی سی چھٹی دی, وہ کی لکھا جاندہ سی گزارش یہ ہے. یہ مطلب ہے آپ چلو گزارش یہ ہے, گزارش وڈے دے سامنے کیتی جاندی ہے, چھوٹے تے حکم کیتا جاندہ, چھوٹے تے حکم کیتا جاندہ تے وڈے اگے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ایس بچے نو میں آکھاں کہ میں تو اڈے کے گزارش پہ کرنا تے وڈے شاہراں نو آکھاں میں تینوں حکم پہ دینا. یہ نہیں ہوتا, گزارش وڈے اگے کری دی ہے. میرا خیال ہے توحید نو بیان کرنے واسطے یہ بھی جملہ کافی ہے کہ جد اگے بطول دا بابا گزارشہ کرے انہوں اللہ صدقے جاواں مولا بھائی تانوں جزا دے. بہت شکریہ کہ بلا میں دین پہ پڑھنا, میرٹ تے دین پہ پڑھنا. پیغمبر نے فرمایا میں نے اللہ سے جبریل کے ذریعے گزارش کی ہے کہ اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے مجھے معذور رکھا جائے. اس وقت یہ پیغام پہنچانے کے معاملے میں مجھے معذور رکھا جائے. گزارش ہے کہ ایس ویلے مینو نہ آکھو کہ میں ایتھے ہو اعلان کروں. پیغمبر فرماندے نے میں اللہ کے گزارش کی تھی کر, میں گزارش ہی سکنا, جدوں نے حکم دینا ہے پھر اوہ ہی ہونا ہے, کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے, وہ حاکمہ دا حاکم ہے. جڑا توحید نو اچھا نہیں سمجھے گا انہوں ولایت دی بھی سمجھ نہیں آئے گی. میں میرٹ تے اپنا دین پہ پڑھنا. پیغمبر نے فرمایا میں اللہ کے ہاں یہ گزارش کی ہے کہ آج اس مقام پر مجھے یہ پیغام پہنچانے میں معذور رکھا جائے. کیوں جنہوں سمجھ آ گئی اگلی پچھلی
کسر نکل جائے گی جڑی آواز نہیں سی پی آؤندی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج یہاں میری معذرت اگر قبول ہو سکتی ہے تو کر لو کہ میں آج یہ یہاں اعلان نہ کروں، اس لیے کہ جہاں تو کہہ رہا ہے نہ کہہ دے، یہاں متقین کی قلت ہے اور منافقین کی کثرت ہے۔ واہ واہ، غور کر لے اس مقام پر متقین کی قلت رو سمجھ کہ کمی ہے، یہاں متقین کی قلت ہے اور منافقین کی کثرت ہے۔ پیغمبر اعظم دا لفظ نے ذیشان حیدر جوادی صاحب دا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اس لیے کہ یا اللہ یہاں تو وہ بندے موجود ہیں کھڑے جو فساد کرنے والے بھی ہیں، بد عمل بھی ہیں، اسلام کا مذاق اڑانے والے بھی ہیں، اور اسلام سے مکاری کرنے والے بھی ہیں، جو مجھے کاہن سمجھتے تھے اور کاہن سمجھتے ہیں، جو مجھے جادوگر سمجھتے تھے اور آج بھی جادوگر سمجھتے ہیں، اگے کما رہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مجھے واحد و آحد کی قسم میں ایک ایک کا نام بھی جانتا ہوں۔ واہ 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 واہ، میں ایک ایک کا نام بھی جانتا ہوں اور ایک ایک کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہوں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، میں نشاندہی بھی کر سکتا ہوں۔ ایسے بندے میرے سامنے کھڑے ہیں جن کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ صدقہ جاواں، جو زبان سے کہتے ہیں وہ دل سے نہیں چاہتے۔ میں نام بھی لے سکتا ہوں اور جانتا بھی ہوں اور نشاندہی بھی کر سکتا ہوں اور اشارہ بھی کر سکتا ہوں۔ واہ تیرے رؤوف الرحیم ہون تو صدقے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں لیکن میں پھر بھی ان کا پردہ اپنے کرم کی وجہ سے رکھ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، میں اپنے کرم کی وجہ سے ان کا پردہ رکھ رہا ہوں، ورنہ میں واضح کر دوں کہ کون کون ایسے بندے ہیں۔ میں نے تو اللہ سے کہا ہے کہ مجھے معذور رکھا جائے، لیکن اب ایک لفظ آ رہا ہے مرضی، مرضی، اس مرضی تو میں تھوڑی جی توجہ چاہوں۔ ساڈے ہاں جڑا لفظ مرضی ہے نا، اے اللہ دے حکم نہ اساں کدی چنگے تھاں استعمال نہیں کیتا۔ اللہ دی مرضی، کوئی منڈا پاس ہویا ہوئے انہیں آکھیا ہوئے اچھا جی پاس ہو گیا جو اللہ دی مرضی، حالانکہ اللہ دی مرضی ہے نا۔ بندہ غریب تو امیر ہو گیا، گڈی مل گئی، باہر دو منڈے ٹر گئے، مکان اچھا بن گیا، بھائی ہن خیر ہے خیر ہے، یہ کیویں ہویا جی؟ اللہ دی مرضی نہ۔ جدو بندے دا نقصان ہویا نا، سبحان جو اللہ دی، میں ایسے ایسے بندے ویکھن، ایسے ایسے بندے ویکھن، کدی زندگی چ ہزار انہاں نو خیر ملی ہے، ہزار مرتبہ اللہ نے انہاں نو نوازیا ہے، بیٹیاں نال نوازیا ہے، بیٹیاں نال نوازیا ہے، شادیاں چنگیاں ہوئے نے، مکان چنگا ہے، اسی چ زندگی پہ گزر دیے، تے صرف ٹریکٹر دا سنگل ٹوٹ گیا نا، جڑا لمبا سنگل پایا ہوتا ہے، تے پھر انہوں بندیاں ویکھیا کی ہویا ہاں جو اللہ دی مرضی۔ کوئی اللہ دی چنگے کام چ کدی مرضی نہیں ہے، کوئی اللہ دے بندے ہو چنگے کام چ کو اللہ دی مرضی۔ ایتھے ہن سواد آن لگا اس مرضی دا، کتھے کتھے بندے مرضی استعمال کرتے ہیں، میں تھوڑے سامنے کرنے لگا۔ بہت اچھی گل ہے کہ تہاڈی صحت ہے نا، تسی آکھو جی جو اللہ دی مرضی، اللہ دی مرضی، اللہ مینوں صحت مند رکھے، وہ دی رضا ہے، وہ دی مہربانی۔ تے جہڑے ویلے بندہ چنگ سی تو ڈگ پیندا ہے، وہ کی ہویا مرضیاں والا جو ہے، کوئی اللہ دی یہی مرضی سی، وہ چنگیاں بھی تے اللہ دی مرضیاں۔ پیغمبر نے فرمایا میں نے تو اللہ سے کہا ہے کہ اتنے منافقین میں کثرت میں مجھے معذور رکھا جائے، لیکن کیا کروں کہ اللہ کی یہی مرضی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی یہی مرضی ہے کہ میں اس کا ہاتھ بلند کروں اور اپنے بعد ہدایت کا انتظام کروں۔ ہن میں تانوں بخان لگا ہوں بندے جڑے سن جی کمال دے صحابہ کرام مومنین، او دے اندر سن جی اللہ دی رضا تو صدقے، اللہ دی مرضی تو صدقے، تیریاں مرضیاں تو صدقے، تیریاں ایڈیاں چنگیاں مرضیاں نے کہ تو سانو آوارگی تو بچا لیا ہے،
تے جننے سننا منافق کھلوتے ہوتے وہ جدو من کن تو مولا دا اعلان ہویا نا کسے منافق نے دوجے نو پوچھا کی ہویا اس کی آکھیا مرضی والا جو ہویا سبحان اللہ ہے دے اللہ دی مرضی ایدہ مرضی تربے ایدی مرضی تے منہ بنانا ایمان ہے ایدی مرضی تو چنگا بڑھنا ایمان ہے ایدی مرضی تو ناراض ہونا ایہی منافقت ہے اے اللہ دی مرضی ہے اے اللہ دی مرضی تے پیغمبر نے جڑا اعلان کیتا ہے وہ اعلان سن لو پھر میں اہل سنت والا بھی پڑھنا آجے میں شیعہ والا پہ پڑھنا فرماتے ہیں اللہ کی یہی مرضی ہے کہ میں یہ تبلیغ کر دوں یہ تبلیغ کر دوں کا دی وہ سنو پیغمبر نے فرمایا اللہ کی یہی مرضی ہے کہ میں لوگوں کو بتا دوں آئے ہائے ایمان والے دا دل ٹھر جائے گا ویسے موسم بھی ٹھیک ہو گیا باہر بھی ہوا ٹھیک ہو گئی ہے پورے دن دی گرمی تو ایس ویلے اللہ پاک نے پھر مرضی والا جو ہے ایس ویلے سارا دن گرمی پائی ہے اے 48 تو 42 تک آ گیا ہے اے اللہ دی مرضی جے تے ویکھو کیڑی مرضی دے وچ تے کیڑے موسم چ پھر مینوں موقع ملیا ہے تے اے گل پہ پڑھنا اندر دا موسم بھی ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کی یہی مرضی ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ اور میں تجھے ہوشیار ہو جاؤ تو کی مطلب کہ ہنگلانا نہیں سونا نہیں تسی تے گدیر پکھیاں تھلے بہ کے پہ سن دے ہو نا اتھے نہر دھوپ لگی سی تانوں کی دساں اتھے بندے ہنگلان جو گے تو نہیں سن پھر بھی پیغمبر نے کیا ہوشیار ہو جاؤ اللہ کی یہی مرضی ہے اور مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بتا دے کہ علی کو تمہارا ولی بنا دیا گیا ہائے 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 علی کو تمہارا ولی بنا دیا گیا ہے لہذا یار سکولے کھڑ کے بندہ آندہ بچیا میں تینوں ایتھے داخل کرا دیتا ہے لہذا ایتھے روز آئیں داخل کران تک تے وہ دا منہ ٹھیک رہندا ہے تے جدو لہذا آندہ نا ابا لہذا ایتھے آئیں ادوں دا منہ ایڈا بن ہن تسی لہذا تو بعد دیکھو پیغمبر نے فرمایا لہذا جب یہ تمہارا ولی بن گیا ہے لہذا لوگوں آج سن لو اس کی کدی مولا علی اس کی اطاعت مہاجرین انصار تابعین شہری دیہاتی عجمی عربی آزاد غلام صغیر کبیر سیاہ اور سفید پر واجب ہو گئی صدقہ جاواں مستحب نہیں سنت نہیں اس کی اطاعت واجب ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہون اہل سنت دم اہل سنت آپ جا لکھیا وہی پڑھنا غدیر انہاں کی لکھیا وہ فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک یہ لفظ سنا فرماندے نے یہ آیت کیڑی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما یہ آیت انہاں لو آئی ہے مٹھائی انہاں لو آئی ہے پاجی اہل سنت لو آئے نے پتاسے وہ میں تواڈے پیش کرن لگا تے کسے دی جڑی ہوندی ہے نا یہ ورتوں انہوں ود کر کے پرتائید ہے بندیاں کو کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے کسے پوچھا یا علی بے غیرت کسے کہتے ہیں فرمایا جو احسان بھلا دے اسے بے غیرت ہائے 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 بے غیرت کسے کہتے ہیں فرمایا جڑا احسان بھلا دے نا احسان فراموش ہو جائے وہ غیرت وہ دے نہیں ہوندی خدا دی قسم غیرت دا تقاضا ہے کہ انہاں ایڈی اچھی بھاجی ساڈے نال کلی ہے تے اسی خالی پلیٹ نہ کریے کئی باری بندہ پیڑا منہ بنا لے نا تو آندا ساڈی مٹھائی لونی ہے یہ بھی مٹھائی ہے نہیں جی مٹھی ہے فرماندے نے یہ آیت کیڑی انہاں لو میں اتنا راضی ہو گیا انہاں لو اتنا ہی بڑا انہاں بہت کیتا اپنے وہ فرماندے نے یہ آیت کیڑی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک اے رسول آج پہنچا دے وہ پیغام ان لم تفعل فما بلغت رسالت اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو میرا کوئی رسالت کا کام نہیں کیا ایڈا سواد ہے تانوں ساری پچھلی ساری مجلس ایک پاسے تے سنیاں دا جملہ ایک پاسے فرماندے نے یہ آیت حضرت علی کی فضیلت میں نازل ہوئی
یہ آیت حضرت علی نہیں بالکل جی کوتاہی ہو گئی کوتاہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل دیکھو جی جو نہ لکھیا ہے وہ مطابق دیکھو میں میں کہڑی کوئی نواں بندہ میں آیا تھوڑی میری واقفیت ہے بڑی پرانی میں تحریر پڑھا تو انہوں دی پوری پڑھنا کوئی یہ نہ کہ سارے لفظ بچوں کھا گئے ٹھیک ہے یہ آیت مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی الحمدللہ جڑے رضی اللہ تو بچے چپ ہوئے نا تو میں پہلا بچہ مطمئن کرنا تساں ہوں تو لے کے نا پوری زندگی جدو غدیر دے وچ کتے حضرت علی رضی اللہ لکھیا پڑھو نا تساں نہیں اینی بھی ٹینشن نہیں لینی میں بڑا اوکھا ہویا جی یہ اینی بھی ٹینشن نہیں لینی کیوں یہ حضرت علی نال شکر کرو نہ رضی اللہ لکھ چھڑیا اے رضی اللہ نالوں لا بھی چھڑنا تے ہاتھ پھیر علی دا ہی رہے گا میرے مولا دے فضل انشاءاللہ رضی اللہ کھڑتامی علی ہے علیہ السلام کھڑتامی علی ہے رحمت اللہ علیہ کھڑتامی علی ہے حضرت علی کھڑتامی علی ہے تنرا علی کھڑتامی علی ہے وہ فرماتے ہیں حضرت علی کی فضیلت میں نازل ہوئی اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جب دا بھی یہ کپڑا سواد میں کی کروں میں رک کے ٹرنا جب پنجابی چاہتے ہیں جدوں یار جدوں مینوں انہاں کہا پی زین ساجد صاحب پہ پڑھ دیں تے تو جکم کری پی پڑھ دیں آ جائیں میں آیا بڑی تیزی نال آیا تے مینوں امید سی پہ وہ میرے آؤں تو بعد چھڈن لیکن جب میں یہاں پہنچا وہ گلی میں جا رہے تھے جب دی سمجھ آ گئی جب میں یہاں پہنچا تو وہ تشریف لے جا رہے تھے ایک بندہ سی اردو سپیکنگ تو کول تے الحمدللہ کافی گزرا ہے اردو سپیکنگ وہ سا کیا بھائی روزہ افطار کیا وہ سا کیا بھیا جب ہم پہنچے تو ہر شے ختم ہو جب دی سمجھ آئیے جب میں پہنچا تو وہ جا چکے تھے تو ویسے روزے دی افطاری کٹھی ہوئے نا شیعہ سنیاں دی تو جب اسی پہنچنے نا نہ کوئی سموسہ سیدھا ملتا نہ کوئی کھجور صحیح ملتا کیونکہ 10 منٹ تو ہر شاہ بندے کھا گیا ہوں 3 بار آیا جب علی رضا ملک صاحب پہنچیں گے تو میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا لیکن جب آیا تو نہیں نا یہ مطلب ہے جب کب تب جب کب تب کہاں جب تہاڈے ذہن چ آ گئی ہے تے تہانوں لطف آ جانا ہے فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کر بولا میرا خیال ہے یہ جب تے پار پایا سی تے تاں سواد آیا جب یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر نے علی کا ہاتھ بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو اگلے کے لفظ آ رہے ہیں تو سا اچھا سنیا جب ہوں اگلا لفظ ہے فوراً کنوں آندے ہو 2 دن بعد کئی بندے موٹر سائیکل دے کے آندے نے کنی دیر لے جانے وہ آندہ میں گیا تو میں آیا اوہ فوراً آنا ہی وہ شام تک لبدا ہی نہیں اوہ فوراً انہوں آندے نے کئی بندے آندے نے 4 بجے فوراً روٹی تو بعد پھر دا مطلب ہے فوراً دا مطلب فوراً ہی ہے تو مہربانی فرماؤ ہر بندے دا فوراً اپنا ہوتا ہے کئی بندے ٹھنڈے ہوتے ہیں انہوں دا فوراً بڑا لمبا ہوتا زمینداراں نے پیسے کسے تے دینے ہون زمینداراں نے میرا صاحب لائے انہاں کو 3 بجے بندہ جائے نا 3 بجے وہ کیا اندر دن تے چڑھ لینا دینا سے 3 بجے اجے دڑی نہیں چڑھے چلو کوئی گل نہیں آواز آ رہی ہون سکو صاف آ رہی صحیح گل ہے اچھا جی تو ہاں توجہ رکھنی ہے لفظ کی ہے فوراً کی لفظ ہے جی جنہیں اگے بیٹھے فوراً دا میں نے چٹپٹ جلدی پنجابی کرا
اوتھے ہی پنجابی سن لو جی کتھے اوتھے ہی فوراً ایڈا سواد جے تے فوراً اگے بھی تہاں سنے ہیں جدوں تساں زندگی جی کسے نو آکھنا فوراً آئی یا تہانوں کسے آکھنا فوراً تہانوں مجلس یاد آ جانی میرا پورا یقین ہے جی فرماتے نے جب آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے کس کا ہاتھ پکڑا جی حضرت علی کا فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا جو ہی علی کو محمد نے مولا کہا فوراً حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو صدقے جا مورا لے آؤ بچہ لے بس ٹھیک ہے بہت شکریہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا فاصلہ مک گیا میری آواز آ رہی ہے تو بے فکر رہو میں تمہیں ایک گل دساں میں غدیر پہ پڑھنا اور غدیر جدو پڑھی جاندی ہوئے نا 1.25 لاکھ بغیر سپیکر تو سن لیندا ہے واہ جی کیا بات ہے بھائی تھوڑے کیا کر کبلا شکریہ بہت یار میں تو پھر بھی تھوڑے بندے نے میں نا 1.25 لاکھ بندے بغیر سپیکر غدیر ایک ایسی شاید ہے تو انو آج اے بھی گلتا چھڑا ایمان ہوئے نا اندر تو بندہ دور بھی ہوئے تو سن کر دی ایمان اندر ہوئے تو بندہ دور بھی ہوئے تو ادھروں بیکھی ادھروں اندر ایمان نہ ہوئے نبی پاک نو جبھا بھی بارے ہوئے تو سنی نہیں جانتی آج غدیر انشاءاللہ میں پہنچا دیاں گا بندے میرا حال ہے جڑے ایس وڑے بیٹھے نے رہ ہی اپنے گئے نے میرا لو جی لگا نہیں تھا تو اڈا وہ دلوں نیرے چھٹے سن تو پھر لیٹا لو جناب علی لطف آ رہے جب حضور نے جب آیت اتری تو نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس کے فوراً بعد کون اٹھے یہ تو چنگا پلا تو سن لے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جی میں لکھے ہمیں پہ پڑھنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھے اور سب سے پہلے حضرت علی سے ملاقات جدو مولا دا اعلان ہویا سب تو پہلا ملاقات کنے کی تھی حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ لکھے فرمایا انہوں نے ملاقات کی اور فرمایا ادھر دیکھو تو پڑا فرمایا کی فرمایا تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے سبحان اللہ مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے ایک اے مبارک وصول کر لو تو دوسری یہ بھی کر لو کہ ملک صاحب آؤ کیسا ہویا جی مہربانی بسم اللہ جناب ٹھیک ہو گیا انتظار سی مجلس نو اختتام تو سا دینا ہے تے میں مصاحب انہاں دے حوالے کرنا اپنی گل مکمل کرنا کی فرمایا نے مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے ویسے حضرت عمر حضرت علی دے رشتہ دار بھی سا چلو اوے نبی پاک وال حضرت عمر دی بیٹی سی تے نبی دی بیٹی اگو حضرت علی وال سی رشتہ دار ہوئی نا یار انہاں دی بیٹی حضور والے تے حضور والے تے حضور دی بیٹی حضرت علی ہوئے نا رشتہ دار شکریہ یہ جڑے شاعر ہی نا جی اپنے یہ بڑا ٹکا کے پہ آدھے ہاں جی مطلب یہ پہ مینوں پہ آدھے ہوئی صحیح رشتہ داری تو اس گل چو کی کڈو میں پہ آنا رشتہ داری ہے سجدہ دی ہے جی حضرت مسلم رشتہ داری یہ بھی کہہ سکتے سن حضرت عمر کہ میرے رشتہ دارہ مبارک جے 4 یار نے تو یہ بھی کہہ سکتے سن یارہ مبارک یہ بھی نہیں آکھا لالا جی مبارک یہ بھی نہیں آکھا پائیا جی مبارک نہیں آکھا کی آکھا مبارک ہو
تون پن چھڑی حضرت عمر نے قیامت تک بے ایماناں دی جنہ علی نا رکھ کے آکھنا سی مولا میں ہاں مولا میں ہاں. کیا بات ہے. جنہ جھوٹا نا رکھ کے آکھنا سی میرا نا علی ہے تے میں مولا. حضرت عمر نے ابو طالب دا بیٹا کہہ کے سارے جہان نو دسیا مولا ہونے واسطے نرا علی ہونا ضروری نہیں، ابو طالب دا بیٹا ہونا ضروری. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. سبحان اللہ. مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، آپ میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا قرار پائے. آپ میرے بھی آپ کنوں پہ اندر حضرت عمر حضرت علی نو آپ میرے بھی مولا، ہر مومن کے بھی مولا، ہر مومنہ کے بھی مولا. ایک صفحہ پیچھا کریے تو یہ لفظ مسلمان ہے. آپ میرے بھی مولا اور ہر مسلمان مرد کے بھی مولا اور ہر مسلمان عورت کے بھی مولا. عاشقان حضرت عمر غور نال سن لین. حضرت عمر نو یار جے مندے ہو نا تو میں نو قرآن میرے سامنے جے تہاڈی لکھی کتاب ہے. حضرت عمر دی نظر چ مومن بھی ہوئے جڑا علی نو مولا منے، مسلمان بھی ہوئے جڑا علی نو. تہاڈی کیا بات ہے. اس تو بعد ایک لفظ باقی رہ گیا، اتنے میں تہاڈے کو اجازت لینے لگا. آخری لفظ ہے کہ اس موقع پر اور اس موقع پر نہیں، اس موقع جناب ملک علی رضا صاحب کھوکھر اس موقع پر موجود ہے. کہ اس موقع پر موجود. اور اشارے کم از کم ٹھیک کریں. میں ایک دفعہ باہر گیا، میں نے ایک بندہ کہنے لگا جی ایک مولوی سدیا سی یورپ وال کدھر میں گیا تو نہیں یونان تے اٹلی وغیرہ ادھر اتنے کسی شہر کسی نے واقعہ ہو سکیا کہ ایک مولوی صاحب آئے سن، وہ پڑھتے صحیح سن، اشارے ٹھیک نہیں سن. میں کیا وہ کی کرتے وہ آخر لگا باڈی لینگویج وہ ٹھیک نہیں سی. میں کی گل وہ گل کرتے سن کہ ایسا انداز رہا کہ بات میں کر رہا ہوں آسمان کی ہو یا زمین کی ہو. انہوں نے کہا زمین تے اشارہ آج نو کرنا چاہیے کہ آسمان دا ادھر اور اشارے ٹھیک نہیں کرتے. میں ٹھیک کراں گا، فکر میں کروں. ہوں اس موقع تے اس موقع چ فرق ہے. ملک صاحب اس موقع پر ہمارے پاس ہے، اس موقع پر، اور آپ بھی بیٹھے ہیں اس موقع پر. خیر ہوئے اے قرآن اے حدیث پاک دی کتاب. کئی حوالے دے کے طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے جب یہ آیت اتری پیغمبر اٹھے علی کا ہاتھ پکڑا، من کنت مولا کا اعلان فرمایا، فوراً حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، تو سب مسلمانوں کا مولا ہو گیا ہے. فرماتے ہیں اس موقع پر اللہ نے فوراً جبریل کو اس موقع پر جبریل کو بھیج کے کہا کہ نبی سے کہہ دے اعلان کر دے الیوم اکملت لکم دینکم. اس موقع پر دین مکمل ہو گیا ہے. نہیں یہ پنجابی کرنا اس موقع دی دین مکمل ہویا جے اس موقع تے تے پنجابی ایتھے علی دی ولایت وچ پوے تے دین مکمل ہوندا ہے. اور یار حضرت علی دے مولا ہون دا اعلان ہویا تے اللہ فرمایا آج دین مکمل ہو گیا. مکمل پڑھے لکھے ذاکر جے ساڈے کو انہاں لا کیتا جی تے بندہ ہوئے نا بی اے دا امتحان دے بیٹھا تے او دا رشتہ ویکھنا شروع کر دیتا جائے. بی اے دا امتحان دیتا ہوئے ایک مضمون چو دی کمپارٹ آئی ہوئے تے او دا رشتہ ویکھن والے آ جان. وہ جڑیاں رشتہ ویکھن بیبیاں آئیاں ہوندیاں نے وہ CCTV کیمرے ہوندے اور ریکارڈنگ کر کے پیچھے لے جاندیاں نے. وہ ایتھے وراچ دے کول پانی لگا ہوئے نا جو آندیاں نے وراچھاں تے صاف ہونے کیتیاں نے، یعنی انج کر کے چیک کر دیا. وہ پھر دی شادی ہوئے تے بی اے دا امتحان دیتا ہوئے تے ایک مضمون چو کمپارٹ آئی ہو. کمپارٹ سنو گے ایک مضمون چو رہ گیا ہو. وہ پھر آ کے بہ کے بیبیاں بندے پوچھتے ہیں پی بچے ہے بچہ ہے جی بچہ ہاں ماشاء اللہ کنی تعلیم سے وہ آدھے بی اے. اس داخلہ کے مضمون دا کلیا ہوئے تو بی اے ہی آکھنا نا.
ہو جائے گا پاس ایک مضمون صرف رہتا اے بی اے جی الحمد بی اے اچھا الحمد بی اے وہ پسند کر کے نکل جان جدوں جاندے نا کتے اڈے تے اوتھے پھر انہاں دا کوئی شریک مل پیندا جنوں وہ شادی پسند نہیں ہوندی وہ پھر پوچھدا ہے پراؤنے کدھر آئے سو ادھر ہی آئے سن کدھر ادھر اچھا میرے خیال بچے نو ویکھن آئے سن جی اچھا نہیں بہت نیک بچہ کمال دا بڑا اچھا لائق پڑھدا ہے بخار شفار ہویا سو تو ایک مضمون چ رہ گئی صدقے جاواں بہت چنگا پڑھدا بہت لائق کمال ہاں جنا ایڈا بھلا من سے محلے چ منڈا ہے کوئی اے بیچارے نو بخار ہویا تے ایک مضمون تو صرف رہ گئی وہ اتوں ہی چھڑا کر کے فون کر دینا ساڈا نہ ہویا وہ آدھے ہویا کہ انہوں نے جو بھی ہویا بس ٹھیک ہویا وہ ہویا کہ انہیں کہ یار افسوس کی گل ہے تمہیں پوچھا جی تعلیم کنی ہے تو تصا آخیا بھی ہے حالانکہ وہ کپاٹ آئی ہے مکمل تے نہ ہویا سن دو آج سے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا انہیں کیا تسا دال آیا ہے وہ ایک کمپاٹ آئی ہے تو بھی ہے کدوں ہے اس تک جے مکمل بھی ہے کیتا ہی نہیں مسلمانہ قرآن میرے ہاتھ چی نماز تیرے کول ہے روزہ تیرے کول ہے حج تیرے کول ہے نیکیاں تیرے کول نے شب بیداریاں تیرے کول نے قرآن خانیاں تیرے کول نے جے بچ ولایت علی نہیں تو تیری کمپاٹ آئی مولا جی تو انہوں ساتھ اے اہل سنت نے لکھی ہے غدیر دو ترہ جملے اہل حدیثاں واسطے پڑھ وہ بھی من دے جے وہ آندے نے صرف اسی ترہ گھنٹے قوالی نہیں کراندے تو اڈے قصیدے ہی نہیں مکدے انہاں دے قوالاں دے سنی بیٹھے قوالی کرائی ہوندے تے ذاکر کھلو کے ترہ گھنٹے غدیر پڑھ دے نے ایندی گل نہیں ہوئی گل تھوڑی ہوئی ہے سر ایڈا سواد مینوں آیا جنا وہ آندے نے گل ایڈی نہیں ہوئی گل ہوئی ہے کی وہ آخری گل وہ فرماندے نے کہ حضرت علی تے کچھ صحابہ نو شکایت سی کہ مال دی تقسیم ہے نا ٹھیک نہیں کی حضرت علی نے مال غنیمت دی تقسیم ٹھیک نہیں کیتی تو نبی پاک نے حج دے دوران بندے نو آکھیا سی کہ حج تو بعد میری گل سن کے جائے اینی گل تساں اینی دا سواد نہیں لیا وہ آندے نے صرف اینی گل ہے کہ نبی پاک نے فرمایا سی کہ حضرت علی دی شکایت ہے کچھ لوگوں دے دلاں چ کہ حضرت علی نے مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کیتا نبی پاک نے فرمایا حج تو بعد میری گل سن کے وہ آندے نے میرا منہ ویکھو تو میں چھڈا انہاں آکھیا پہ نبی پاک نے صرف اینا آکھیا جنی تساں دعائی چک لئیے کوالا تے ذاکرہ اللہ اللہ گدی علی 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 وہ کی کر دو صرف اینی گل ہوئی ہے پیغمبر نے آکھیا اتنے تھوڑی جگہ تھاں اونچا کرو صدقہ جاواں بھائی تھوڑا جہا تھاں اونچا کرو اٹا روڑے تے ہے نہیں سن اونٹاں دے پرانے سن دو ترہ لاٹے ذرا تھاں اونچا کیتا ذرا اونچا کیتا جڈا انہاں دسیا نا اتھے پرانے چڑھ گئے انہاں کیا تھوڑا جہا اونج میرا دل کردا مولوی دے بوئے کے قرآن لے جاؤ اے 1.5 فٹ بھی اگر کجاوا زمین تو اونچا سی قرآن چوک علی تھلے کھلوتا سی کہ اتنے کھلوتا چھڑ تو فٹ 1.5 فٹ بھی ہوگا چھڑ آنا سکا خیر ہوئے اے کنا اونچا ہے اے صرف فٹ 1.5 فٹ اونچا ہے جس باہر اونچا تو پھر ہے نا اے میرے دوست بیٹھے نے اتنے مرک صاحب بیٹھے نے میں کھلوتا تو اڑنا 1 فٹ تو اونچے ہیں اگر جگہ بنی ہے یہ تھوڑی جی یہ وچاں سی کوئی خصوصیت ہے نا انہاں کیا جنی ہے نہ قوالیاں تے قصیدے گل ہی کوئی نہیں پیغمبر نے کھلار کے نہ حضرت علی نال تے فرمایا یہ متعلق نہ ذہن چ نہ شکوا نہ رکھا علی دے متعلق ذہن چ کوئی شکوا شکایت نہ رکھا کرو علی دے متعلق دل صاف کر لو من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا جدا میں سجنا او دا علی سجنا چل صدقے جاواں کیا بات ہے بھائی تواڈے سنن دی ویکھ لو تسی پہلی باری ایڈا مختصر غدیر سنیا پہلی بار کئیاں بندیاں پہلی باری ایڈا مختصر غدیر سنیا کہ پیغمبر لے بھائی جے تے اینا کو بھی ہویا نا خدا دی قسم تیرے لو سانو کافی تیرے اللہ صدقہ جاواں تیرے اللہ سانو کافی ہے یہ مطلب ہے اینی کو گل چو ایک گل تے ثابت ہو گئی نا کہ علی دے متعلق دل صاف رکھنا چاہیے ہائے 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 ہائے
علی علیہ السلام دے متعلق دل نو صاف رکھنا چاہیے. ایک تے دوجا پیغمبر نے لفظ استعمال کیتے ہیں وہ جڑا کال نہ چھڑے نا صرف کھلوندا سر فرما من کن تو مولا حفاظ والی وہ جلدی جلدی تاں کیتی ہے تے بہتا پار نہ پوے. ایک تینوں میں دساں ایک ہوندا سلو موشن ایک تانوں پتہ ہے بٹن دبائیے نا تو آن وقت تک گلاں ہوندیاں یاد آ گئی. یار کئی بار یہ آپشن ہے موبائل جی کئی باری لمبی گل سننی ہوئے نا انہوں ایسا کچھ کرتے ہیں بچے سارے جانتے ہیں وہ کڑ کرنا لے بھائی مولوی من کن تو مولا ہو فہذا علی ان مولا ہو ریکارڈنگ لا کے نا تے وچ موبائل دے تے اوتھے ہاتھ رکھ جتھے وقت تک پڑھیا جانا. یہ تمہیں بہتا پتا میرے گل میں صحیح پہ کرنا پتا مینوں پورا نہیں مجھے اتنا پتا ہے کیونکہ ایک میسج کہہ رہا میں سننے لگا تو کھولیا تو ہاتھ ایسا تھا لگ گیا وہ تر 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 وہ میں یہ کیا وہ نہ کہ وہ کھلوا کرو وہ نہ لایا تو پھر آرام نہ تو ایسی مشین چ پا لے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. ایک تین میں دساں تو مینوں ادھے سیکنڈ چ بھی پڑھ گئے ہو نا تے علی مولا ہو گیا. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا گل کی یہ مطلب ہے حدیث دوست بھی من گئے تے دیوبندیاں تے اخیر کر چھڑیے دیوبندیاں دا تے منہ تو چھڑیا طارق جمیل نے جس پوری دنیا چ اعلان کیتا ہے کہ مولا علی من کن تو مولا میں دوست کے معنوں میں نہیں حاکم کے معنوں میں ہے. یہ مطلب ہے یار سارے من گئے سنی شیعہ دیوبندی ہے حدیث. ایک صحابی دا میں سواد ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغمبر دی بارگاہ چاہ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں نا ایک تکلیف ہے. حضور نے فرمایا مینوں نہیں دسنی تے کینوں دسنی. کہنے لگا میرے دل چ مٹھا مٹھا بغض علی رہندا ہے. ایک وہ تکلیف تیز ہوندی ہے تے کوئی مٹھی مٹھا مٹھا بغض علی رہندا ہے. یہ بھی بڑی گل انہیں پیغمبر نو آ کے پوچھ لیا تے دس لیا حکیم نو نہیں دسنی بیماری تے کینوں دسنی. میں تے مثال دینا ہوں بندے نو خرک پئی ہوگی وہ گھردیاں نو نہیں دسدا وہ منجی بکری کر چھڑدا. بندے نو خرک پی جائے انہوں پتہ لگ جائے گھردیاں نو پاویں ماموں ہوے تے پاویں چاچا ہوے تے پاویں ابا ہوے اور کدھر خرک تے نہیں پئی اور خدا دا نام ہی پرا منجی اوتے نہ کیوں سارے ٹبر نو پانی وہ پھر بیچارہ نا کندھاں نال لگ لگ کے خود تے کسے نو پتہ نہیں نہ لگے. توبہ تے ڈاکٹر نو جا کے ساری گل دس دے یار سارے جہان تو چھپاندہ پر ڈاکٹر تو نہیں چھپاندہ. میں اس صحابی تو صدقے ہوں جنہیں سارے جہان تو بغض علی چھپایا چھڑنے لگا 2 منٹ تے نبی پاک جا کے سیدھا دس دیتا کہ یا رسول اللہ میرے اندر بغض علی رہا. کہنے لگے میں نبی نال گل کی تھی کلیانا تے نبی چوپی ہو گیا تے جیوں چپ ہوئے. میں صاحب لایا بھی نبی تے ناراض ہو گیا. میں دوجی گل بھی آپ ہی کی تھی میں کہا یا رسول اللہ اگوں میں نہ حضرت علی نال بغض نہیں رکھا. ہائے ہائے فرماندے نے پھر نبی چپ ہی رہے. جدو پھر چپ رہا تے تیجی واری کی فرماندے نے فرماندے نے یا رسول اللہ میں کلا تو نہیں نا میرے نال 2-3 اور بھی ہے. وہ بیچارے گھر بیٹھے انہوں نے اتنے تک آخر لگا کل اسی کٹھے بہ کے نا ایک دوسرے نال گلاں کرنے پہ علی تینوں بھی تھوڑا دیتا سی مینوں بھی تھوڑا دیتا انہوں بہتا دیتا ہے اسی آپس ہی گلا شکوا کرنے اسی 3-4-5 بندے. نبی آندا پھر بھی چپ کیتے رہے. جدو اینی باری چپ کیتے تے چوتھی باری آندے نے میں آخیا یا رسول اللہ معافی ہو سکتی آندا نبی پھر چپ رہنے. 4 گلاں تانوں یاد نے 5ویں تانوں چپ یاد ہے. ایتھے میں میدہ چھڈن لگا فرمان لگے میں آخیا میرے دل چ بغض علی نبی چپ رہے. کہنے لگے میں نہیں رکھاں گا نبی چپ رہے. کہنے لگے ہور بھی بندے میرے نال آئے نے کہنے لگے نبی چپ رہے صدقے جاواں. چوتھے نمبر تے کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں معافی مل سکتی ہے تو نبی چپ رہے. فرماتے ہیں جہے ویلے نبی اجے بھی چپ رہے نا پھر میں ارادہ کر لیا کہ میں منا کے چھڈنا ہے تو میں سمجھ گیا کہ نبی کی پہچاندے نے جو صحابی سمجھے میں صدقے ہو جاؤں. فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت ہائے ہائے ہاتھ آگے بڑھائیے میں تجدید اسلام پہ آپ کی بیعت کرتا ہوں. نبی نے تکلفاً بھی نہیں کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں تو میرا اپنا صحابی اور مسلمان ہے. کہنے لگا میں حیران ہو گیا واقعی نبی نے ہاتھ آگے بڑھا دیا اور میں نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر دوبارہ اسلام کی بیعت کی. یہ مطلب ہے
کسی کا جنازہ پڑھنے سے نہیں نکلتا، بغض علی کی وجہ سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے گا میں